اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 148، 149 اور 150، 148، 149 اینڈ 150، انشاءاللہ 150 تو تلاوت کریں گے۔ اور جو ہے آج خوشی کی خبر یہ بھی ہے کہ ہم اگلا سپارہ یعنی چھٹا سپارہ شروع کر رہے ہیں، 6th پارہ قرآن مجید کا، لا یحب اللہ، انشاءاللہ آج شروع کر رہے ہیں۔ یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ہم نے اتنا پڑھ لیا، ماشاءاللہ چھٹے پارے پر پہنچائے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ ہمیں آگے بھی توفیق دے اور اس پر عمل کی بھی توفیق دے۔ تو یہ انشاءاللہ ابھی شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ آپ کو بھی زیادہ ثواب ملے، زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں اور مجھے بھی ثواب ملے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یحب اللہ الجہر، لا نہیں، یحب پسند کرتا، محبت کرتا، یحب اللہ اللہ پسند کرتا، نہیں پسند کرتا اللہ الجہر ظاہر کرنا، بالسوء ساتھ برائی، من القول بات میں سے۔ اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا ظاہر کرنا، الا مگر من جس کسی پر ظلم ہوا ہو، یعنی ظلم کے علاوہ اور باتوں کو ظاہر، کسی کی غلط بات کو ظاہر کرنا اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ سمیعاً علیما، کامل سننے والا اور کامل علم والا ہے، بے شک بے شک اللہ کامل علم والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے بارے میں، بندوں کے جو بری باتیں ہیں، ان کو جو خود بری لگتی ہو اگر آپ اس کی کریں تو یہ میں پسند نہیں کرتا۔ اللہ خود کہتا ہے کہ میرے ایک بندے پر کوئی پردہ ڈالے تو میں اس پر 10 پردے ڈال دوں گا۔ اس آیت میں تقریباً غیبت کی بات ہو رہی ہے کہ جو کوئی کسی انسان کی غیبت کرتا ہے، اس کی بری بات کسی محفل میں کرتا ہے یا کسی اور کو کرتا ہے تو اس کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ خود جانتا ہے، سنتا بھی ہے، اس کی سزا اور جزا دینے والا اللہ ہے۔ انسان کو ضرورت نہیں کہ کسی انسان کی بات کو ظاہر کر دے، دوسروں کو کر دے، اس کی بے پردگی کر دے اور اس کے لیے جو ہے دوسروں کے سامنے اس کی ایک قسم کی بے عزتی ہو جائے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں، مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ جو کوئی اس پر ظلم کرے، جو ظالم ہیں، وہ ظالم کے ظلم کو دوسروں کو بتائیں کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ مظلوم کو صرف اجازت ہے جس پر ظلم ہو رہا ہو، باقی کوئی کسی کی برائی کو ظاہر کریں تو یہ غیبت میں آتا ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور زیادہ تر ادھر چونکہ منافقین کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بات ان کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی منافق ہے تو اس کی منافقت کو ظاہر سب کے سامنے نہ کہیں کہ یہ منافق ہے، اس نے ایسے ایسے کہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس کی وہ منافقت میں بے باکی پر آ جائے اور ہی مسائل بن جائے۔
تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ جو غیبت ہے اس کو، جو غیبت ہے، غیبت کی اجازت اللہ نہیں دیتا۔ اور ساتھ ہی اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ یہ اس جگہ پر چونکہ ہم منافقت کے بارے میں ساری باتیں ہو رہی ہے، اگلی آیتیں بھی اسی کے بارے میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی منافق ہے تو تب بھی اس کو علیحدگی میں لے جا کے آرام سے، سکون سے اس کو سمجھائیں تو شاید وہ سمجھ جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی ہی طرح کیا کرتے تھے، کبھی کسی کی منافقت کو ظاہر نہیں کیا کہ یہ منافق ہے، سب کے سامنے کبھی ایسے نہیں کیا۔ ہاں، اس کو آرام سے کہیں بٹھا کر علیحدگی میں، تنہائی میں اس سے بات کرتے کہ وہ اس سے باز آ جائے اور وہ سیدھے راستے پر چل جائے، تو اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت نعمتیں ہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ کوئی ظلم کریں منافقت میں، تو پھر وہ ظلم جو ہے، وہ مظلوم جو ہے اس کا ظلم بتا سکتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں کامل سننے والا اور علم والا ہوں، اس لیے تم لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو ظاہر کریں، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ اگلی آیت میں ہے کہ ان تبدو خیرن، اگر ظاہر کرو گے بھلائی، او تخفوہ، یا چھپاؤ گے اس کو، ان اگر تبدو ظاہر کرو گے تم، خیرن بھلائی، او کے میننگ یا، تخفو تم چھپاؤ، ہو اس کو یعنی برائی کو۔ ادھر بھلائی تو ظاہر کیے کہ ظاہر کرو بھلائی کو، اور چھپاؤ بھلائی کو، ادھر بھی ہو کے مطلب بھلائی کو۔ اگر تم چھپاؤ بھلائی کو یعنی تم ظاہر کر کے بھلائی کرو یا چھپا کے اس کو کرو، او تعفو یا تم معاف کرو، عن سوء کوئی کسی کی برائی، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ ہے، عفواً قدیرہ ہے، معاف کرنے والا، اس پر طاقت رکھنے والا، اس پر قادر ہے معاف کرنے پر۔ تو اگر تم معاف کرو تو اللہ، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، قادر ہے اس پر، اللہ کے قابو میں ہے سب کچھ۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھلائی کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ۔ تو اسی طرح یہ بھی منافقوں کے بارے میں ہے، ادھر بھی یہ منافقوں کی طرف اشارہ ہے کہ اگر منافقت کوئی جو ہے وہ منافقت کرے تو اس کو تم چھپاؤ گے تو وہ بھلائی ہو گئی، جو اگر ظاہر کرو گے تو ظاہر کرنا تو وہ بھلائی ہے جو کہ اچائی کی کام کرو اور اس کو دوسرے بھی دیکھ کے تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ کوئی دیکھ کے تو وہ بھی یہ بھلائی کرنے کی کوشش کرے، تو اس کو جو ہے اگر ظاہر بھی کرو تو اللہ اس میں گناہ نہیں دیتا، اور اگر تم چھپاؤ اس کو بھلائی کو تو اس میں تو اور ہی زیادہ ثواب ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے تو دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اور یا معاف کرو تو کسی کی برائی کو، تو پس اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے۔ اس میں بھی اشارہ ہے اس طرف کہ منافقوں کی اصلاح چاہتے ہو تو ان کی تکالیف اور شرارتوں پر صبر کرو، اور نرمی اور پردہ سے ان کو سمجھاؤ، نرمی کے ساتھ سمجھاؤ اور پردہ کر کے، ایک سائٹ پر کر کے، ظاہر کی لان تان سے بچتے رہو تو زیادہ بہتر ہے۔ کھلم کھلا ان کی مخالفت نہ کرو، کھلم کھلا ان کی مخالفت نہ کرو اور ان کو معاف کرو تو بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ راستے پر آ جائے، سیدھے راستے پر، تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی، اکثر مسلمان اس وقت چاہتے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے منافقوں کو جانتے بوجھتے بھی ان کے ساتھ کرتے تھے، ان کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ یہ
ہو سکتا ہے اسلام قبول کرے، لیکن جو قبول کرنے والے نہیں ہوتے تھے تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ آیتیں نازل فرما دیتا تھا صاف ستھری کہ یہ راستے پر آنے والے نہیں ہیں۔ لیکن جس کسی میں اللہ نے جگہ دیکھی ہے تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی آیتیں بھی نازل فرمائی ہے کہ ان کو جو ہے آرام سے پردے میں جا کے ان کو سمجھاؤ، ہو سکتا ہے وہ راہ راست پر آ جائے۔ کھلم کھلا ان سے اظہار سب کے سامنے نہ کرو کہ تم منافقت کرتے ہو، کہیں وہ بے باک نہ ہو جائے اور اس طرح اور ہی مسائل نہ بن جائے مسلمانوں کے لیے۔ تو آگے جو ہے اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ تو کافی سبق ٹائم ہو گیا، اگلی آیت پڑھیں گے تو زیادہ پھر ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پھر کل پڑھ لیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا الہ العالمین، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہم سب کے استادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، بھابھیوں، نندوں کو، سارے گھر والوں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ یہ تلاوت کی ہے، اس کے زیر زبر پیش میں، اس کے تلفظ میں، اس کے ترجمے تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ معاف کرنا۔ یا اللہ ہم نہ سمجھ ہے، لا علم ہے، ہمیں عافیت والے معاملات دینا۔ یا اللہ ہماری برائیاں، سختیاں، بیماریاں، تکالیف ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ جو دعا کی ہے وہ بھی قبول فرما، اور جو دعا نہیں کی ہمارے دلوں میں ہے، ہماری ضروریات ہے، جائز خواہشات ہے، وہ بھی پوری فرما۔ آمین، قبول فرما، آمین ثم آمین۔